السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا۔ اور جب ہم نے وعدہ لیا، اخذنا، اخذ کا معنی ہوتا ہے پکڑنا یا لینا، میثاق یعنی وہ وعدہ جس میں طرفین کی طرف سے، دونوں طرف سے بات چیت ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر صرف اللہ تعالیٰ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کو تم اچھی بات کہو گے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز کو قائم کرو گے اور زکوٰۃ کو ادا کرو گے، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ، پھر تم اپنے اس وعدے سے پھر گئے مگر تم میں سے کچھ لوگ، یا مگر تھوڑے تم میں سے، وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ، اور تم ہی منہ پھیرنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ لا تسفکون، نہ بہاؤ تم، دماءکم، اپنا خون، اپنے لوگوں کا خون، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ نکالو تم اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم اس اقرار پر، اس وعدے پر گواہ ہو۔ اب ہم اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، میثاق اس وعدے کو کہا جاتا ہے جو دونوں طرف سے کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ عہد کیا کہ تم میرے احکامات کو پورا کرو گے تو میں تمہیں اس کے بدلے میں اچھا اجر عطا کروں گا۔ بنی اسرائیل، اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے، وہ لوگ اس سے مراد ہیں، اور یہ لوگ بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہلایا۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیے تھے۔ پہلا عہد یہ تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ یعنی عبادت میں 3 قسمیں آ جاتی ہیں، بعض نے 4 قسمیں عبادت کی ذکر کی ہیں۔ انسان کی بدنی عبادت جس طرح نماز ہے، روزہ ہے اور طواف وغیرہ اور باقی اس طرح کے اعمال۔ قولی عبادت یعنی جس میں مثلا نماز کے اندر پڑھی جانے والی عبارت، قرآن کی تلاوت، وہ تمام نیک اور اچھی باتیں جو زبان سے کی جاتی ہیں، ان کو ہم قولی عبادت کہتے ہیں۔ مالی عبادت یعنی مال کو اچھے طریقے سے کمانا اور اچھے کاموں میں خرچ کرنا۔ اگر ایک شخص نیک ہے، اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہے، تو اس کا اپنے اہل خانہ کو رزق مہیا کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بھی مالی عبادت میں ہے۔
بعض لوگوں نے اس کی ایک چوتھی قسم بھی ذکر کی ہے، قلبی عبادت، یعنی اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر یقین رکھنا اور دل کے اندر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ پیدا کرنا۔ تو یہ الگ سے اگر اس کو ایک قسم کہہ لیا جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر اس کو تمام عبادات کی جڑ کہہ دیا جائے، یعنی قولی، فعلی اور مالی عبادتیں، ان تینوں عبادتوں میں قلبی عبادت کی ضرورت ہے کہ انسان کا دل مخلص ہو، اس کی نیت صاف ہو، تو تب بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ 3 یا 4 قسم کی عبادات ہیں جن کا عہد بنی اسرائیل سے لیا گیا، اور بالکل ایسا ہی عہد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے بھی لیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور دیگر مقامات پر بھی اس کا تذکرہ آیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ پھر یہ ہے کہ عبادت کی ضد ہے شرک، جہاں عبادت کا حکم ہے وہاں شرک سے منع بھی کیا گیا ہے، اور شرک بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ باریک سے باریک ہے۔ تو اس کا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرنا۔ اب ذات میں جو شرک ہے وہ تو الحمدللہ مسلمان نہیں کرتے کہ وہ کسی کو بت کو بنا لیں اور کسی بت کو یا کسی درخت کو یا کسی اور ایسی چیز کی پوجا کریں۔ الحمدللہ عام مسلمان تو اس گناہ سے بچے ہوئے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے یہ بہت سے مسلمان کرتے ہیں، کہ مثلاً جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ رازق ہے تو وہ کسی اور بھی نیک شخص کو رازق سمجھ لیتے ہیں، اللہ اولاد دیتا ہے تو وہ کسی اور کا نام بھی لگا دیتے ہیں کہ فلاں بھی دیتا ہے، فلاں بھی ہماری مشکلات کو حل کرتا ہے، فلاں ہمیں خوشی دیتا ہے، اس کے نام پر ہم اگر نظر و نیاز کریں تو ہمیں یہ ملتا ہے، وہ ملتا ہے۔ یہ تمام چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی شرک ہیں، اور اگر اسی کو آگے بڑھا لیا جائے تو یہ اللہ کی ذات میں بھی شرک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات سے ہمیں منع کیا ہے، بنی اسرائیل کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ کی صفات میں شرک سے بچیں، اور ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے درجہ حقوق العباد کا۔ تو عباد میں سے، اللہ کے بندوں میں سے جو سب سے زیادہ حقدار ہیں نیکی کے اور حسن سلوک کے، وہ ہیں والدین۔ اس لیے فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان یہ اونچے درجے کی نیکی کو کہا جاتا ہے، یعنی اگر والدین تمہارے اوپر سختی کریں یا برا سلوک کریں تو تم لوگ جوابی طور پر ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، بلکہ اگر ان کے کہنے کے مطابق تم لوگ خرچ نہیں کر سکتے تو پھر بھی ان کے ساتھ بد کلامی سے بچو، اور ان کو اس بات پر یعنی ان کو تسلی دو اور ان کے ساتھ اچھی بات کرو، جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے اللہ کی رضا کو یا اچھے حالات کو تلاش کرنے کے لیے ان سے کچھ دیر اعراض بھی کرو تو پھر بھی ان کے ساتھ اچھی بات کرو، ان کو برا جواب نہ دو۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ حقوق العباد میں سے سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں یوں بھی فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہاں بھی حقوق اللہ کے بعد، اللہ کے حقوق کے بعد حقوق العباد میں سے سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا۔ اس کے بعد دوسرے درجے پر حقدار ہوتے ہیں یتامہ، کہ یتیم کون ہے؟ وہ بچے جن کا باپ بچپن میں فوت ہو جائے۔ اگر بچے بالغ ہوں تو وہ یتیم نہیں کہلاتے، کیونکہ ان کو یتیموں والے حقوق نہیں ملتے، کہ یتیم بچے تو اپنے باپ کے مال، اس کے کاروبار، اس کی دکان کو نہیں سنبھال سکتے، جس کی وجہ سے دوسروں کو ان کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن جب بچے بالغ ہوں تو پھر وہ یتیم نہیں کہلاتے، اور کیونکہ وہ اپنے انتظامات خود اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ ویسے بھی یہ ہے کہ ماں باپ ہمیشہ تو نہیں رہتے، اگر بالغ بچے بھی یتیم کہلاتے ہوتے تو پھر تو ہماری عمر کے لوگ بھی یتیم تھے اور بھی بہت۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت کاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں وہی احکامات رکھے ہیں
جو رکھنے کا حق تھا، کہ فرمایا کہ نابالغ بچوں کو اگر ان کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں تو ان کو اچھا سلوک ان کے ساتھ کرو، ان کو ان کا حق دو۔ والمساکین، مساکین وہ ہوتے ہیں جو کوشش کے باوجود اپنے اخراجات پورے نہ کر سکیں، یا وہ ایسے اپاہج اور معذور ہیں کہ وہ اپنے لیے نہیں کما سکتے، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا ضروری ہے۔ البتہ وہ لوگ جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور وہ کچھ محنت نہیں کرنا چاہتے، ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ان کو بگاڑنے کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں بلکہ ان کو خود کمانے اور کوشش کرنے پر آمادہ کرنا چاہیے۔ تیسرا حکم ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کو اچھی بات کہو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، یعنی جس طرح نیکی کا حکم دینا، برائی کے کاموں سے منع کرنا، لوگوں کو تحمل کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا اور ان کو بھی تحمل کی تلقین کرنا، لوگوں کی غلطیوں کو اور ان کے جو ایسے معاملات ہیں جو پسندیدہ نہیں ہیں ان کو معاف کر دینا، ان سے درگزر کرنا، یہ سب چیزیں یہ اچھی بات میں آ جاتی ہیں۔ قولوا للناس حسنا، یعنی ان کو دین سکھانا، یہ سب چیزیں قول احسن ہیں، اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حسنا کہا کہ تم لوگوں سے اچھی بات کرو، اور نبی علیہ السلام کی امت کو حکم دیا کہ یہ احسن بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ ان سے کہو وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یہ احسن بات کریں، یعنی بہت اچھی بات کریں، یعنی یہی تمام معاملات ان میں اور بھی زیادہ اچھائی لے آئیں اور بھی زیادہ درگزر کریں۔ پھر قول احسن میں ایک یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ انسان نیکی کرنے کی کوشش کرے، گناہ سے بچے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ تم نیکی میں سے کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چھوٹا سمجھ کے اس کو چھوڑ نہ دو۔ وَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تم کوئی بھی نیکی نہیں پاتے تو کم از کم تم اپنے بھائی کے ساتھ اچھے چہرے سے، کشادہ چہرے سے ملو، یعنی انسان کا کسی آنے والے کے ساتھ اچھے طریقے سے ملنا، خوش ہو کے ملنا، یہ بھی نیکی ہے اور یہ بھی قول احسن ہے۔ یعنی ہمیں حقوق العباد میں اس قدر تلقین کی گئی کہ ہم آنے والے کے ساتھ بھی برے منہ کے ساتھ نہ بولیں۔ آگے فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز کو قائم کرو۔ یہ چوتھا عہد ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، نماز کو قائم کرنا۔ تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کی تعداد پوری کی جائے، دوسرا اس کے تمام ارکان پورے کیے جائیں، تیسرا اس کو اس طریقے سے ان لفظوں کے ساتھ ادا کیا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، چوتھا یہ کہ ان تمام کاموں کو، یعنی نماز کی ادائیگی کا طریقہ، الفاظ کی ادائیگی کا طریقہ، یہ سب بڑے سکون اور تسلی کے ساتھ ہو، اس طرح سے کہ ہمیں پڑھنے والے کو خود کو سمجھ آئے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ پھر یہ ہے کہ نماز کے پڑھ لینے کے بعد باقی اوقات میں ان کاموں سے بچا جائے جو کام نماز کو ضائع کرنے والے ہیں، اور جو کام نماز کی اجر میں اضافہ کرنے والے ہیں وہ کیے جائیں۔ یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے بعد اپنا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، باقی معاملات شریعت کے مطابق کریں گے تو ہماری نماز کا اجر بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور اگر ہم نماز پڑھ لینے کے بعد باقی کاموں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ نماز قائم کرنے والی بات نہیں ہوگی، پڑھی ہوگی لیکن قائم نہیں ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ نماز کے اصل اجر سے بھی کم پڑھنے والے کو ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم ان لوگوں کو دیا، وَآتُوا الزَّکاۃَ، کہ زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، یعنی انسان جب مال کماتا ہے، حاصل کرتا ہے تو اس میں کمی کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے کمائے ہوئے مال کا یا حاصل ہونے والے مال کا، چاہے وہ کسی کی طرف سے تحفۃً ملے یا زمین میں سے دفن کوئی خزانہ مل جائے یا کسی اور صورت میں مال اپنے ہاتھ آ جائے، اس سب کے اوپر کچھ نہ کچھ زکوٰۃ ادا کرو۔ شریعت نے اس زکوٰۃ کی ساری مدات بیان کی ہیں کہ سونے میں سے 40واں حصہ، چاندی میں سے بھی 40واں، جو کرنسی ہے ہماری، اس کو روپے کے لحاظ پر چاندی کے حساب سے اس کو دیکھا جائے گا، اور اس میں سے بھی 40واں حصہ، لیکن جو دبا ہوا خزانہ ملتا ہے اس میں زیادہ زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ دینا، فرضی زکوٰۃ بھی اور اس کے علاوہ نفلی بھی، یعنی فرضی زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقہ و خیرات بندے کو کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ 5 عہد لیے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت سے ہم سے بھی یہی 5 عہد لیے گئے، لیکن بنی اسرائیل کی برائی کیا بیان کی جا رہی ہے؟ فرمایا ثم تولیتم، پھر تم اس وعدے سے پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے، یعنی چند لوگ ایسے تھے جو وعدے پر قائم رہے۔ یہ چند لوگ کون تھے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کے لوگ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اگر کوئی شخص اپنی عیسائیت یا یہودیت پر قائم رہا تو وہ کافر ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی بعثت سے پہلے، آپ کے نبی بننے سے پہلے وہ اپنی شریعت کے اوپر مکمل طور پر قائم تھے، کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانا۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو گئے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بن گئے۔ فرمایا کہ چند لوگوں کے سوا باقی تم پھر گئے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کرنے والے ہو، یعنی تمہاری یہی فطرت ہے کہ تم اپنے وعدے پر قائم نہیں رہتے۔ اس آیت میں، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک اور عہد کا ذکر کیا، یہ حقوق العباد کے بارے میں ہی تھا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ نہ بہاؤ تم اپنے لوگوں کا خون، یعنی آپس میں قتال نہ کرو، آپس میں لڑائی نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ آپس میں لڑائی مال و دولت کی وجہ سے ہی ہوگی، کیونکہ مذہب کی لڑائی آپس میں تو نہیں ہوتی، یہ تو دوسروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو آپس میں لڑنے سے منع کیا۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ لا تخرجون، نہ نکالو تم، انفسکم، اپنے لوگوں کو، من دیارکم، یہ دارن کی جمع ہے، اپنے گھروں سے، یعنی ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے خلاف لڑنے پر مجبور نہ کرو، نہ ابھارو، ان کو آپس میں لڑنے پر آمادہ نہ کرو۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اس بات کا اقرار کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم اپنے اس عہد پر گواہ تھے، یعنی تم نے اپنا یہ وعدہ کیا اور تم لوگوں کو یہ وعدہ یاد بھی تھا، لیکن تم نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی۔ اس آیت کی مزید تفصیل انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گی، اگلی آیت کے تحت۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔